دانیال عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت. جی مزمل آپ کی اجازت سے دانیال صاحب، یہ جو اکنامک سروے آتا ہے اس کی بنیادی افادیت تو یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے پچھلے سال کا احاطہ کیا جائے تاکہ اگلے سال کی پلاننگ کی جائے. کس حد تک اس نے احاطہ کیا ہے پچھلے سال کا ایمانداری سے؟ جی میں تھوڑا سا آپ کو پرسپیکٹیو دینا چاہتا ہوں عامر صاحب. سب سے پہلے بہت شکریہ مجھے شو میں بلانے کا. وہ یہ ہے کہ پلیز انڈرسٹینڈ کہ جو سب سے امپورٹنٹ فگر ہے وہ گروتھ کی ہوتی ہے، اور اس کا تھوڑا سا آپ کو اندازہ دینے کے لیے آج فنانس منسٹر صاحب نے تو بتا دیا کہ جی گلوبل گروتھ جو ہے وہ اوسطاً 3% ہے، تو اس لیے 2.7 ہم قریب ہیں. ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے اور ممالک آ جاتے ہیں. ڈیولپڈ کنٹریز کا گروتھ ویسے ہی بہت کم ہوتا ہے، ڈیولپنگ کنٹریز کا زیادہ ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے اس خطے کا جو اسے بر صغیر کہتے ہیں ساؤتھ ایشیا، اس کے ساتھ وہ مقابلہ کرتے ہیں. جسٹ آپ کے ناظرین کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ساؤتھ ایشیا میں جو ایوریج گروتھ ہے اس وقت وہ 6.4% ہے، اور اس میں شامل ہے افغانستان جس میں 20 سال جنگ لگی رہی ہے. ان کا اپنا زر مبادلہ بھی ان کے پاس نہیں، وہ ضبط ہے امریکہ میں، اور ان کے ساتھ کسی ملک کا کوئی اسٹیٹ ریلیشنز بھی نہیں ہے چیچا کہ وہ کسی سے کوئی امداد لیں یا اس طرح کوئی بات ہو. اس کے علاوہ سری لنکا ہے. سری لنکا میں ہمیں تو فکر تھی کہ دیوالیہ نہیں نکل یا دیوالیہ نکل جائے گا. سری لنکا میں ایکچولی نکل گیا 2 سال پہلے. ان کی یہ حالت ہے کہ ان کو اپنی معیشت کے بارے نہیں پتا کہ وہ اتنا سخت IMF پروگرام ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اس میں بنگلہ دیش ہے. بنگلہ دیش میں ایکچولی انقلاب آ گیا. ادھر آپ سنتے ہیں ان سے کہ جی اگر سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا، سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا. تو بنگلہ دیش میں تو انقلاب آ گیا. وہاں پر تو آئینی حکومت ہی نہیں ہے. ایک اسٹوڈنٹ ریولوشن کی وجہ سے انہوں نے ایک عارضی طور پر پرائم منسٹر بنایا ہوا ہے، تو اس میں وہ شامل ہے. پھر نیپال شامل ہے. نیپال میں ایک ماؤسٹ انسرجنسی ہے. اس حکومت کو یہ نہیں پتا کہ ہم صبح ہیں کہ نہیں ہیں. تو ان ممالک میں ایک پاکستان بھی ہے، ان کا 6.4%، اور پاکستان کا چلیں اگر ہم 1 منٹ کے لیے ان کی مان بھی لیتے ہیں 2.7%، تو یہ اس کا آدھا بھی نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک نیوکلیئر پاور، ابھی ہم جنگ جیت کے ہٹے ہیں ساری چیزیں، تو پھر یہ کیسے ہے کہ ہم آدھے میں بھی نہیں ہیں؟ اور پچھلے سال سے ہم سن رہے ہیں کہ جی معاشی استحکام آ گیا تو یہ گروتھ کا سال ہے. یہ تو جب انہوں نے بجٹ دیا اس 24-25 کا، اس وقت انہوں نے یہ بتایا کہ جی ہم کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں استحکام آ گیا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی وجہ سے، اور اب ہم گروتھ کی طرف لوٹ رہے ہیں. تو اب وہ صرف کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایکچولی اسٹیبلٹی کو ہی کنسالیڈیٹ کر رہے ہیں. تو یہ واضح طور پر مایوسی کی بات ہے. لیکن عامر صاحب میں ایک اور آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جو اس سے بھی سنگین ہے، جہاں سے ان کا سارے کا سارا پول کھل جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ مجھے 25-30 سال ہو گئے ہیں کہ میں پاکستان کی جو اینول بجٹ ہے اس کو کور کر رہا ہوں، اس کو سٹڈی کر رہا ہوں، اس کو دیکھ رہا ہوں. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اکنامک سروے شائع ہوا ہے اور اس میں ان ایمپلائمنٹ کی فگر ہی نہیں ہے، سرے سے ہی نہیں ہے. اندازہ کریں، یعنی پورا جو مین ایک فگر ہوتی ہے ان ایمپلائمنٹ کی وہ سرے سے ہے ہی نہیں. 22% جو کہ ورلڈ بینک کی غالباً پہلے سینسس جو آیا ہوا ہے وہ 22% کا تھا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ جو 2023 کا سینسس تھا اس میں یہ بتایا گیا جی کہ 22% ان ایمپلائمنٹ ہے، 22%. اور یہ حفیظ پاشا صاحب نے ایک ریسرچ کی جس میں مارچ 4 کو انہوں نے شائع کیا یہ بزنس ریکارڈر میں. اس میں انہوں نے جواب طلب کیا ان سے، تو بجائے اس چیز کا جواب دینے کا انہوں نے فگر ہی غائب کر دی. یہ دیکھیں ذرا. اور آج اگر آپ جائیں پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کی ویب سائٹ پہ تو انہوں نے وہاں پر 11% لگایا ہوا ہے. ورلڈ بینک نے پچھلے سال 10.3% کی فگر دی ہے. اس وقت 8.5% کی فگر IMF نے دی ہوئی ہے. ظاہری بات ہے انہوں نے جو پاکستان نے فگر دینی تھی وہی دینی تھی. اور آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کہہ رہے کہ 5.5% ہے، جس میں کروڑا لوگ کی گنتی ختم کر دی انہوں نے. تو یہ جو وجہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2021 میں جو بجٹ ہوا تھا اس میں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی انہوں نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کر رکھا تھا اپنی کیمپین پرومس میں. ظاہری بات ہے وہ تو ہو نہیں رہا تھا. انہوں نے اس کو لیبر فورس سروے جو تواتر سے 1963 سے ہر سال ہو رہا ہے تواتر سے، اور اس کو ان پلگ کر دیا. پھر آ گئی آپ کی PDM گورنمنٹ 22 میں، اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ تو بہت اچھا ہے، یہ تو فگر بتانی نہیں پڑے گی، اس کو رہنے دیتے ہیں. پھر آگے کیئر ٹیکر گورنمنٹ، انہوں نے بھی نہیں کیا. اس کے بعد ان کا بھی سال گزر گیا، انہوں نے بھی نہیں کیا. فائنلی IMF نے ان کو کہا آپ بے حسی دیکھیں کہ جو نمبر 1 ایشو ہے پاکستان میں مہنگائی اور بے روزگاری، اس میں IMF نے ان کو کہنا پڑا کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم مجبور ہیں، ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے. پھر جا کے انہوں نے سروے کرائے. اب سروے جو ہے IMF کی رپورٹ میں جو مارچ میں ابھی ریویو ہوا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہم بجٹ سے پہلے آپ کو یہ فگر دے دیں گے.
اور وہ چھوڑیں کہ انہوں نے اس کا ایسٹیمیٹ بھی نہیں دیا, انہوں نے فگر ہی غائب کر دی ہے. اوور آل اکنامک سروے کو گروتھ کے ساتھ اور باقی جو ہے اور کیا ایک تو سم اپ کر سکیں اگر سم اپ یہ ہے جی کہ یہ بہت بہتر ہوتا کہ یہ جو بھی غلطیاں ہیں وہ مان کے اس کی بات پہ اس کی اسٹریٹجی دیتے. اب آپ دیکھیں ہم 2.7% کیسے مانیں گروتھ. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں 29% گروتھ انہوں نے بتائی ہے صرف بجلی اور گیس اور واٹر سپلائی میں, 29%, جو کہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی. تو ہم کیسے مان جائیں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ 7,000 میگا واٹ ہمارے پاس فالتو بجلی ہے. خود الیکٹریسٹی منسٹر کے آپ کے جوائن کرنے سے پہلے مزمل نے کہا, ہم نے پوچھا احسن اقبال صاحب سے, انہوں نے کہا جی وہ چیف اکانومسٹ صاحب ان کے ساتھ کھڑے تھے, انہوں نے کہا جی ہم نے سولر اس کے بیچ میں ڈال لی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے گورنمنٹ کا جو ہے 9.8% جو ہے نا گروتھ دکھا دی. اب ایک طرف ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑی محنت کر کے سارے محکمے جو ہے ڈاؤن سائز کر دی ہیں, رائٹ سائز کر دی ہیں, اور جو ہم نے وعدہ کیا وہ پیسے بچا لے. دوسری جانب اسی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ میں 10% گروتھ ہوئی ہے. تو 10% گروتھ کہاں ہوئی ہے؟ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی. تو اس طرح سے یہ جوڑ کے تو کہہ رہے ہیں جو 2.7% گروتھ ہے, یہ ماننے میں نہیں آتا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ سارے فگر آپس میں جڑے ہوتے ہیں. اگر ان امپلائمنٹ کی فگر نہیں ہے تو یہ بڑا آسان ہے پھر باقی سارے بتا دینا. جب 22% ان امپلائمنٹ ہے تو یہ ساری گروتھ فکٹیشس ہے.